صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سورۃ الانعام کا آخری رکوع ہے آج۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح پڑھ کے صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 155 سے 165 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہذا اور یہ کتاب انزلنہ جو اتاری ہم نے، مبارکن برکت والی، فاتبعوہ سو پیروی کرو اس کی، واتقوا اور ڈرتے رہو، لعلکم تاکہ تم پر ترحمون رحمت کی جائے۔ فرمایا اور اے کفر کرنے والو، یہ کتاب بھی میں نے ہی اتاری ہے برکت والی، تو اس کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر مہربانی کی جائے۔ اور کیا فرمایا، ایسا نہ ہو کہ یہ تقولو تم کہنے لگو، انما سوائے اس کے نہیں کہ انزل اتاری گئی، الکتاب کتاب، علی طائفتین اوپر دو فرقوں کے، من قبلنا پہلے ہمارے سے، وَإِنْ اور بے شک کنا تھے ہم، عن دراستہم پڑھنے ان کے سے، لغافلین بالکل بے خبر۔ فرمایا اور اس لیے اتاری ہے کہ تم یوں نہ کہو کہ ہم سے پہلے دو ہی گروہوں پر کتابیں اتری تھیں اور ہم ان کے پڑھنے سے معذور ہو اور بے خبر تھے۔ اور پھر فرمایا، او یا تقولو کہو تم، لو انا کہ اگر ایسا ہوتا کہ انزل نازل ہوتی علینا ہم پر، الکتاب کتاب، لکنا البتہ ہوتے ہم، اہدی زیادہ راہ پانے والے، منہم ان سے، فقد پس تحقیق، جاءکم آ گئی تمہارے پاس، بینۃ حجت یا دلیل، من ربکم پروردگار تمہارے سے، وہدی اور ہدایت، ورحمۃ اور رحمت، فمن پس کون ہے، اظلم زیادہ ظالم، ممن اس شخص سے جو، کذب تکذیب کرے، بآیاتی آیات کی، اللہ کی، وصدف اور منہ موڑے، عنہا ان سے، سنجزی عن قریب ہم سزا دیں گے، الذین ان لوگوں کو، جو یصدفون جو کتراتے ہیں یا پھیرتے ہیں، عن آیاتنا ہماری آیات سے، سوء برا، عذاب کیوں، بما کانوا بسبب اس کے جو، یصدفون تھے وہ منہ پھیرتے یا منہ موڑتے۔ فرمایا یا یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر بھی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان لوگوں کی نسبت کہیں سیدھے رستے پر ہوتے، سو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے دلیل اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرے اور ان سے لوگوں کو پھیرے۔ جو لوگ ہماری آیتوں سے پھیرتے ہیں، اس پھیرنے کے سبب ہم ان کو برے عذاب کی سزا دیں گے۔ حال کیا، ینظرون وہ انتظار کر رہے ہیں، الا مگر، ان یہ کہ تأتیہم آئیں ان کے پاس الملائکۃ فرشتے، او یا یأتی آئے ربک پروردگار تیرا، او یا یأتی آئیں بعض کچھ آیاتی نشانیاں، اور ربک پروردگار تیرے کی، یوم جس دن، یأتی آ گئیں، بعض کچھ آیاتی نشانیاں،
ربی کا پروردگار تیرے کی، لا ینفع نہ کچھ فائدہ دے گا، نفسن کسی کو، ایمانہا ایمان اس کا، لم کہ نہ تکن تھا، آمنت ایمان لایا، من قبل پہلے سے، او کسبت یا عمل کیا، فی ایمانہا ایمان اپنے میں، خیرن نیک، کل کہہ دو، انتظروا تم بھی انتظار کرو، انا منتظرون ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ فرمایا یہ اس کے سوا اور کس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا خود تمہارا پروردگار آئے، یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آئیں، مگر جس روز تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آ جائیں گی تو جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس وقت اسے ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا، یا اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں کیے ہوں گے تو گناہوں سے توبہ کرنا مفید نہ ہوگا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ ان الذین بے شک جن لوگوں نے فرقوا ٹکڑے ٹکڑے کیا، دینہم دین اپنے کو، وکانوا اور ہو گئے، شیعاً فرقہ فرقہ، لست نہیں ہے تمہیں، منہم ان سے، فی شیء کچھ کام کوئی واسطہ، انما سوائے اس کے نہیں کہ امرہم ان کا کام، اللہ اللہ کے سپرد ہے، ثم پھر ینبئہم وہ خبر دے گا ان کو، بما اس کی جو کانوا تھے، یفعلون وہ کرتے۔ فرمایا جن لوگوں نے دین میں بہت سے رستے نکالے اور کئی کئی فرقوں میں ہو گئے، ان سے تم کو کچھ کام نہیں، ان کا کام اللہ کے حوالے، پھر جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ ان کو سب بتا دے گا۔ پیروان مذاہب عالم کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ انہوں نے دین کی حقیقت کو فراموش کر کے اس میں فرقہ پیدا کیا اور الگ الگ فرقہ بندیاں اور باہم دیگر جتھے بنائے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نجات و کامرانی کا مدار ایمان و عمل صالح کی بجائے اپنی اپنی گروہ بندیوں اور فرقوں پر آ ٹھہرا۔ اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے یہ طرز عمل اختیار کیا ہے تم ان سے کوئی سروکار نہ رکھو، تمہیں اصل دین کی تصدیق کرنا چاہیے، نہ کہ ان کی بنائی ہوئی گروہ بندیوں کی۔ گزشتہ آیات میں تورات اور انجیل کا تذکرہ کیا تھا اور اہل عرب سے کہا جا رہا تھا کہ نزول قرآن کے بعد تم کتب سماوی سے بے خبری کا عذر نہیں کر سکتے۔ یہ حقیقت بھی یہاں بیان کر دی کہ اصل دین ہر زمانہ میں سب کے لیے ایک ہی رہا ہے اور قرآن بھی اس اصل کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ یہ اصل دین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اس وقت نہ تو یہودیت تھی اور نہ مسیح گروہ بندی۔ آگے فرمایا من جو کوئی آئے گا بالحسناتی ساتھ نیکی کے، فلہ پس اس کے لیے عشر 10 امثالہا برابر اس کے، ومن اور جو کوئی لائے گا بالسیئات بدی، فلا یجزا پس نہیں بدلہ ملے گا، الا مگر مثلہا اسی کے برابر، وہم اور وہ لا یظلمون نہیں ظلم کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بہت اہم بات فرما دی ہے کہ جو کوئی نیکیاں لے کے آئے گا تو ایک کام کی یعنی ایک نیکی کی 10 ملیں گی، اور اگر کوئی برائیاں لے کر آئے گا تو اس کو جتنی برائی کی ہوگی اتنی ہی سزا ملے گی، اور اس دن کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا
جو کوئی اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کو ویسی 10 نیکیاں ملیں گی، اور پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے 700 گنا اور پھر لاکھوں گنا بھی بتایا کہ جتنی کسی کی نیت ہوگی اتنی نیکیاں بڑھا دی جائیں گی، اور جو برائی لائے گا اس کو سزا ویسی ہی ملے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے حکموں کے سامنے سر تسلیم خم کرو۔ ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جیسا اس نے عمل کیا، یہی دین ابراہیمی ہے اور یہی صراط مستقیم ہے۔ فرمایا کہ کہہ دو کہ میری نماز، میری عبادتیں، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، میں مسلمانوں میں پہلا فرما بردار ہوں۔ فرمایا کل کہہ دو اننی بے شک ہدانی ہدایت دی مجھے ربی پروردگار میرے نے، کس طرف کی؟ الی صراط مستقیم، اس طرف سیدھے راستے کی۔ فرمایا کہہ دو کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، مستقیم دیناً دین قیماً مضبوط یا صحیح، ملت مذہب یا ملت ابراہیم کی، حنیفاً جو ایک ہی طرف کے تھے، وما اور نہ کانا تھے وہ من المشرکین مشرکوں میں۔ کل کہہ دو انا بے شک صلاتی میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیای اور میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا، کس کے لیے؟ للہ اللہ کے لیے۔ اللہ کون؟ ربی پروردگار العالمین سارے جہانوں کا، لا شریک نہیں کوئی شریک، لہو اس کا، و بذالک اور یہی امرت حکم ملا ہے مجھے، وانا اور میں اول سب سے اول المسلمین فرما بردار ہوں۔ کل کہہ دو غیر اللہ کیا سوائے اللہ کے، ابغی تلاش کروں میں، رباً پروردگار، وہوا اور وہی رب ہے، کلی شیء ہر چیز کا، ولا اور نہیں، تکسب کماتا کل نفس کوئی نفس یا کوئی شخص، تکسب کماتا کل نفس کوئی جی، الا مگر علیہا اس کے ذمہ یا اس کا جواب دہ ہے، ولا تزر اور نہیں اٹھائے گا، وازرۃ کوئی اٹھانے والا، وزرا بوجھ، اخری دوسرے کا، ثم پھر الی طرف ربکم پروردگار اپنے کی، مرجعکم لوٹنا تم سب کا، فینبئکم پھر وہ بتا دے گا تمہیں، بما ساتھ اس کے جو کنتم تھے تم، فیہ جس میں، تختلفون اختلاف کرتے۔ فرمایا کہہ دو کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھا رستہ دکھا دیا، یعنی دین صحیح مذہب ابراہیم علیہ السلام کا، جو ایک خدا ہی کی طرف کے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یہ بھی کہہ دو کہ میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی بات کا حکم ملا ہے اور میں سب سے اول فرما بردار ہوں۔ کہو کیا میں اللہ کے سوا اور پروردگار تلاش کروں؟ اور وہی تو ہر چیز کا مالک ہے، اور جو کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا ضرر اسی کو ہوتا ہے، اور کوئی شخص کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو جن جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے وہ تم کو بتا دے گا۔ وَهُوَ اور وہی ہے، الذی جس نے، جعلکم بنایا تم کو، خلیفہ الارض زمین میں، ورفع
اور بلند کیا بعضکم بعض تمہارے کو فوقا اوپر بعض کے درجات درجے میں لیبلوکم تاکہ آزمائے تمہیں فی ما آتاکم جو بخشا ہے اس میں جو ان بے شک ربک کا پروردگار تمہارا سریع جلد دینے والا ہے العقاب عذاب یا سزا وَإِنَّهُ اور یقیناً وہی لغفور بخشنے والا رحیم مہربان ہے۔ فرمایا اور وہی تو ہے جس نے زمین میں تم کو اپنا نائب بنایا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب دینے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ آخری آیت میں انسان کی خلافت ارضی اور اس کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے انسان کو زمین میں خلیفہ بنایا، یعنی اسے بہت سی چیزوں کا امین بنایا اور ان پر تصرف کے اختیارات دیے۔ امانت اور تصرف کے لحاظ سے مختلف انسانوں کے درجے بنا دیے، کسی کو زیادہ چیزوں کا امین بنایا گیا اور کسی کو کم کا۔ ہر انسان کی اپنے درجے کے لحاظ سے آزمائش کی جا رہی ہے اور وہ اپنی امانتوں اور تصرفات کے لیے جواب دہ ہے، یعنی جس کے پاس زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کو اس نے اس کا حساب دینا ہے اور جس کے پاس کم ہے اس نے اپنے اس کا کم کا حساب دینا ہے۔ کسی کے جو انسان دنیا میں رہ رہے ہیں ہر کوئی آزمایا جا رہا ہے۔ آج الحمدللہ ہماری سورۃ الانعام پوری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہم نے پڑھی ہے اللہ تعالیٰ اس کے صحیح پڑھ کر صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں ہم سب کا شمار کر لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔